اسٹیبلشمنٹ کا ملکی سیاست میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ ادارے نیوٹرل رہنے چاہیے یا عمران خان کی طرف جانبدارانہ؟ یہ سوال پوچھا تو ٹرکش ٹی وی کی اینکر نے، مگر جواب عمران خان نے آج پاکستانی صحافی کو دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ادارہ اپنی طاقت کا تعمیری استعمال کرے، ملک کو ادارہ جاتی بحران سے نکالے۔ عمران خان ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو پکار رہے ہیں، صدائے دے رہے ہیں کہ وہ آگے آئیں اور ان کے حق میں کردار ادا کرتے ہوئے موجودہ حکومت کو چلتا کریں اور فوری طور پر نئے الیکشن کی رسمی کارروائی پوری کریں۔ عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کچھ پرانے الزامات دہرائے اور کچھ نئے الزامات بھی اسٹیبلشمنٹ پر تھوپ دیے۔ انہوں نے پھر الزام عائد کیا کہ نیب مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے، نیب کو کرپٹ سیاستدانوں کے جوڑ توڑ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عمران خان نے الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے دھاندلی ناممکن ہو جائے گی۔ عمران خان مسلسل اسٹیبلشمنٹ کو اپنا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بہت جلد وہ اس دوسرے شخص کا نام بھی بتائیں گے جو ان کے قتل کی سازش میں ملوث ہے۔ عمران خان یہاں تک بتا رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ حملے کے روز دوپہر سے شام تک کون کون کنٹرول روم میں بیٹھا اس حملے کو مانیٹر کر رہا تھا۔ عمران خان الزامات در الزامات کی سیاست کر رہے ہیں۔ پوچھنے پر ثبوت ندارد، عمران خان حملہ آور کو صرف ایک رٹا رٹایا طوطا مان رہے ہیں، وہ مبینہ ہینڈلرز کا نام لے رہے ہیں۔ عمران خان آج یہ بھی انکشاف کر گئے کہ کنٹینر کا فورینزک ٹیسٹ ہو چکا ہے جس سے ثابت ہوا ہے کہ حملہ آور ایک نہیں بلکہ دو تھے۔ عمران خان کی اس ادھوری خبر پر یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ فورینزک ٹیسٹ کب ہوا، کس نے کیا، رپورٹ کہاں ہے؟ کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق کرائم سین کو نہ تو محفوظ بنایا گیا تھا اور نہ ہی زخمیوں کا معائنہ کرایا گیا تھا۔ حملہ آور کے اعترافی بیان کی ویڈیو لیک ہونے پر بھی عمران خان نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس سلسلے میں سپریم کورٹ کو پہلے ہی خط لکھ چکے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ فوری طور پر سپریم کورٹ کا ہائی پروفائل کمیشن بننا چاہیے جو انکوائری کر کے کون کو بتائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ یہی ڈیبیٹ ہم آج کے شو میں کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کیا جوابات ملتے ہیں۔ آج کے پینلسٹ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کر رہے ہیں جی حسن مرتضیٰ صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں جی خرم شیر زمان صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے، السلام علیکم، خوش آمدید۔ مجھے جوائن کر رہی ہیں جی شزرہ منصب صاحبہ PMLN سے، السلام علیکم، خوش آمدید۔ خرم شیر زمان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سوال رکھوں آپ کے سامنے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اوکے خرم صاحب، یہاں سے سٹارٹ کر لیں کہ عمران خان نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف رکھا ہوا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کا الزام وہ اسٹیبلشمنٹ پر نہیں لگا رہے ہیں؟ نیب اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں، EVM بھی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں، اپنا قاتل بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں، یا سیدھا اپنا قتل بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا۔ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ پر نہیں ڈالنا چاہتے؟ لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ فوبیا ہو گیا ہے۔ میرے خیال سے ہم نا اپنی تاریخ کو بھول رہے ہیں کہ ہمارے تاریخ میں کس کس قسم کے معاملات پاکستان کے اندر ہوئے ہیں۔ اگر آپ آخری خالی واقعہ دیکھ لیں جس میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور آپ کو یاد ہو کہ جب ان کے اوپر پہلا حملہ ہوا تھا تو انہوں نے کچھ لوگوں کے نام دیے تھے۔ اگر اس وقت صحیح طریقے سے اس معاملے کو سیریس لے لیا جاتا اور ان کی ٹھیک طریقے سے حفاظت کر لی جاتی، اور جن لوگوں کے انہوں نے نام پہلے حملے میں لیے تھے اگر ان کے خلاف انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی تو شاید آج محترمہ زندہ ہوتی نا۔ تو دیکھیں اسی طریقے سے عمران خان صاحب بھی ایک پاکستان کے بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں، جس طرح اس دور کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوتی تھی۔ ایک شخص ہے جس کے اوپر حملہ ہوا ہے، قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ فرینزک جس طریقے سے آپ نے بتایا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی جو ہے رپورٹ آ گئی ہے، تو اس کے اندر جو ہے ظاہر ہے واضح ہوگا کہ کس کس طرف سے گولیاں چلی ہیں اور کتنے حملہ کرنے والے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی آ گیا ہوگا گولیاں کون سی استعمال ہوئی ہیں۔ سو میری گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے اوپر حملہ ہو، کیا اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کرا سکے؟ کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اور گنجائش ہے کہ اور اس طرح کے بڑے لیڈرز کو جو ہے وہ اسیسینیٹ کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے؟
کیا آج سے ایک ہفتے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ ارشد شریف کا واقعہ جو ہے وہ کیسا ہوا ہے؟ ناخن نکالے گئے ہیں ان کے، انگلیاں توڑی گئی ہیں ان کی، پسلیاں توڑ دی گئی ہیں ان کی، ہاتھ میں ان کی ڈرلنگ کی گئی ہے۔ دیکھیں پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر انصاف کا جو تقاضا ہے اس کو برابر رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی اسپیچ کے اندر جو سب سے اہم بات بولی، انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب سر کر کے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ ملک میں لوگوں کو انصاف ملے۔ اگر ملک میں ایک ایسے شخص کو انصاف نہیں ملے گا جو پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت سیاسی لیڈر ہے، جس کے پاس سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جو پاکستان کے اندر دنیا کے اندر سب سے بڑا مسلم لیڈر مانا جاتا ہے ریسنٹ سروس سے، اگر اس کی مرضی کے بھی مطابق اگر آپ جو ہیں اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرائیں گے تو کیا ناانصافی نہیں ہے؟ یہ تو اگر میرے ساتھ بھی ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو، کسی عام پاکستانی کے ساتھ بھی ہو، کسی غریب کسی ڈھابے والے کے ساتھ بھی ہو، تو اس کے پاس بھی اختیار موجود ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر معاملات یہیں پہ رک جائیں گے تو بات آگے بڑھے گی نہیں۔ بات اس وجہ سے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کہ ایک شخص کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ دیکھیں عمران خان پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں، وہ بہت ساری باتوں کو جانتے ہیں کہ نیب کو کون دیکھ رہا تھا، نیب کو کون کنٹرول کر رہا تھا، نادرا کو کون دیکھ رہا تھا، ای وی ایم کے اوپر کس کے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، دیکھیں ثبوت اتنا ہی کافی ہے کہ ایک شخص جو ملک کا فارمر پرائم منسٹر تھا وہ یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے، تو آئی تھنک اٹس مور دین انف۔ میری گزارش اس وقت یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ سے میری گزارش ہے، میری افواج پاکستان سے گزارش ہے کہ خدا را بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کو بھی سنبھالنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمارا جتنا احترام اپنے اداروں کا ہے، اپنی افواج پاکستان کا، اپنی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، آپ بھی عمران خان صاحب کی طرح گزارش اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں، وہ اپنا ٹارگٹ اسٹیبلشمنٹ کو بناتے ہیں، آپ گزارش اسٹیبلشمنٹ سے کریں۔ بنے رہیے میرے ساتھ، بنے رہیے میرے ساتھ، میں باقی پینلسٹ کو شامل کروں۔ میں آپ کو اپنی بات ختم کرتے ہوئے بتاؤں کیا وجہ ہے۔ دیکھیں اس کی کیا وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ادارے ملک کو سنبھال سکتے ہیں، جو ملک کو مضبوط کر سکتے ہیں، ہم نے ان کی عزت کرنی ہے، ان کے وقار کو بلند کرنا ہے۔ ہم نے کبھی بھی اپنے اداروں کا ہم نے پیچھے نہیں لے کے جانا۔ یاد رہے کہ عمران خان کے دور کے اندر جتنے اچھے روابط جو ہیں، جتنی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی، اپنی افواج پاکستان کے ساتھ رہی، وہ مثالی رہی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنی اس کو جو ایک لائن دی ہوئی ہے اس کو کراس نہیں کرے گا، ظاہر ہے نا، کیونکہ ملک کو تو چلانا ہے۔ دیکھیں پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، اگر پاکستان نہیں ہے تو نہ ہم سیاسی جماعتیں ہیں، نہ ہم کچھ ہیں۔ میں نے شروع میں جو آپ کو محترمہ کی مثال دی، وہ مثال کوئی ایسے نہیں دی میں نے آپ کی، بڑی عظیم عورت تھی وہ، اس کو بھی مار دیا گیا، کیا ہوا آج تک کچھ پتا چلا؟ وہ تو کہہ چکی تھی، بتا چکی تھی کہ میرے کون کون پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن ظاہر کوئی سیریس ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے عمران خان کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو ان کی شکایات ہیں، ان کو سیریس لینا پڑے گا، ورنہ پاکستان کو اور پیچھے بھیج دیں گے۔ بنے رہیے میرے ساتھ۔ حسن مرتضیٰ صاحب، یہیں سے اس ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں۔ آپ حکومت میں ہیں، حکومت کا ایک بڑا شیئر ہے، آپ کی پارٹی بھی کافی پرانی ہے، آپ کی پارٹی کی فارمر لیڈر کے بارے میں ایگزامپلز بھی دی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ خرم شیر زمان صاحب نے فرمایا کہ عمران خان صاحب خود ایک ثبوت ہے، کیونکہ جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کیا ثبوت ہے یا کیا جو الزامات لگ رہے ہیں اس کا بیس کیا ہے، تو ریزن یہی آتا ہے کہ بھئی وقت کا ہے، وہ وزیر اعظم رہے ہیں، فارمر پرائم منسٹر ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیونکہ ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ان کی ریزرویشنز انویسٹیگیشن کے حوالے سے دور ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو بینش سب کے لیے جو ہے وہ ایک قانون ہونا چاہیے، سب کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ شفاف ہونی چاہیے۔ میرے بھائی تھوڑا سا شاید وہ کہنا یہی چاہ رہے ہوں گے، شاید لفظوں کا چناؤ صحیح نہ ہو، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ انویسٹیگیشن مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی، انویسٹیگیشن شفاف ضرور ہو سکتی ہے کہ شفاف ہو، کیونکہ مدعی اور ملزم کا اپنی اپنی جگہ ایک موقف ہے، غلط ہے صحیح ہے، اس کو اس کی انویسٹیگیشن کرنا آئی او کا کام ہے، یا انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی جو ایجنسی ہے اس کا کام ہے، اس نے کرنا ہے، اور اس نے کسی مدعی یا ملزم کی مرضی سے نہیں کرنا، اس نے کرنا ہے، انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، اس کو اس کی شفافیت پہ حرف نہیں آنا چاہیے، اس کو بالکل کلیئر طور پہ جو خدشات یا تحفظات مدعی کے ہوں وہ یقیناً دور ہونے چاہیے، لیکن اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا۔
پھر اس کے لیے جو کرائم سین ہے اس کا موجود ہونا دیکھنا مجھے آپ اس بات کو بھی انڈورس کرتے ہیں. تھوڑی جی جی سپلیمنٹری کوشچن میں ساتھ ہی آپ ہی کے ساتھ بات کر رہی ہوں. حسن مرزا صاحب، عمران خان صاحب کے متعدد الزام ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیب ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے. کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ جو ای وی ایم ہے اس کی سب سے زیادہ مخالفت ایز پر عمران خان صاحب وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی؟ یہ جو ان کے بیانات ہیں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ حکومت کہاں کھڑی ہے اس کے اوپر لے کر؟ دیکھیں جو عمران خان صاحب کا نیب کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا ہے، ہم اسے اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی، حکومت ہوگی، جو بھی ہوگا، لیکن یہ تو یقیناً جو ہے نا کہ اس کا جو کردار ہے وہ کوئی مناسب نہیں تھا. وہ پولیٹیکل انجینئرنگ بھی کرتا تھا، بازو بھی مروڑتا تھا، لوگوں کی سیاسی وفاداریاں بھی تبدیل کرتا تھا، لوگوں کو مجبور کرتا تھا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ تو پہلے دن سے یہ بات ہو رہی ہے. میں جو عرض کر رہا تھا اس وقت آپ نے بیچ میں سے انٹرپٹ کیا، تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ شفاف انکوائری کے لیے کرائم سین کا ہونا جو ہے دیکھنا وہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے لیے جو میڈیکل لیگل ہے اس کا بڑا ضروری ہے کہ وہ فائر کہاں سے لگے، کیسے لگے، کس نے مارے، کتنے فائر ہوئے. پھر فرانزک ہونا بھی ٹرک کا وہ بھی بڑا ضروری تھا کیونکہ ٹرک سے بھی فائرنگ ہوئی. یہ ساری چیزیں، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب نے شاید وہ غلط کہہ رہے ہیں، میں یہ بات نہیں کہہ رہا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری آپشنز جو تھی یہ ایگزاسٹ کرنی چاہیے تھی خان صاحب کو. انہیں میڈیکل لیگل کے لیے وہاں ڈی ایچ کیو جانا چاہیے تھا، وہاں سے میڈیکل لیگل ہوتا. چلو خان صاحب کی سیریس کنڈیشن تھی، دوسرے تو تھے وہ کروا لیتے، ان کا بھی نہیں کروایا گیا. پھر اس کے بعد پنجاب کے اندر حکومت ان کی اپنی جماعت کی ہے، اگر وہ وہاں پر بھی شفاف انکوائری یا وہ نہیں کروا سکتے تو پھر ان کو انصاف اور کہاں سے ملے گا؟ اس کے لیے اب ہر چیز کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پہ عدالتی کمیشن بن جائے اور وہ تحقیقات ہوں، بالکل ہوں، لیکن جو پولیس انویسٹیگیشن ہے وہ ہر دو صورتوں میں جو ہے وہ ضروری ہے اور وہ ہونی چاہیے. اس کے لیے مدعی کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ میرا یہ بھی کرو، اپنے سارے ثبوت ان کو دینے چاہیے. صرف یہ کہہ دینا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں، خان صاحب قابل احترام ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، وہ قابل احترام ہیں، ان کی بات پہ اعتماد بھی ہونا چاہیے، لیکن ان کو یہ تقاضے تو پورے کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ قانون ہے اور قانون سب کے لیے ایک ہے. یہ ممکن نہیں ہے اس طرح. باقی ایک چیز جو ابھی انہوں نے بی بی کی کیس کا ریفرنس دیا، بالکل جائز ہے. بی بی نے 3 آدمیوں کے نام لیے تھے اور وہ غالباً ایک مشرف تھا، ایک پرویز الہی تھا اور ایک وہ بریگیڈیئر اعجاز تھا، سابق وفاقی وزیر. تو ان تینوں کو، ایک کو تو خان صاحب ویسے بھی سپورٹ کرتے رہے مشرف کو، اور آج وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، قاتل ہے بی بی کا. دوسرا پرویز الہی تھا، اس کو انہوں نے جہاں پہ اکوموڈیٹ کیا وہ بھی سارے دیکھ وہی والا جس کو آپ بھی بنانا چاہ رہے تھے کہ وہ آپ لوگوں کی طرف سے متحدہ کینڈیڈیٹ بن جائے سی ایم شپ کا. انہوں نے آپ کے آفر قبول نہیں کی، خان صاحب کی کر لی. نہیں میں فیکٹس پورے دے رہی تھی سر. میری بات جی 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 نہیں، آپ فیکٹ نہ دیں. آپ فیکٹ کہاں سے دیں گی؟ فیکٹ دینا تو وہ تو میرا کام ہے. کیوں آپ لوگ ان کو آپ اوپینین تو نہیں، تو میرا کام کیا ہے؟ آپ ایک سائڈ کی سٹوری بتائیں گے، میں آپ کو بولنے دوں گی. آپ کا کام جی 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 مکمل کریں. آپ مجھے میرا کام سمجھائیں گی تو میں آپ کو بھی تو بتاؤں گا نا. نہیں، آپ اصل میں مجھے سمجھا رہے تھے تو اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کو فیکٹ چیک دیا. اب میری بات تو سن لیں پلیز، سن لیں. جی بولیں. تیسرے کو وفاقی وزیر بنا دیا. اب اگر پچھلے وزراء اعظم کے قاتلوں کو یا فیسیلیٹیٹرز جو ہوں گے، سہولت کار ہوں گے، ان کو آپ حکومتوں میں ایڈجسٹ کرتے رہیں گے تو پھر آگے بھی اسی قسم کے انصاف ہونا ہے اور سارا کچھ ہونا ہے. آ گیا پوائنٹ، آ گیا آپ کا حسن مرتضیٰ صاحب. اب بڑا تسلی سے آپ نے سننا ہے جو آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ فیکٹ چیک نہ دیں. پرویز الہی صاحب کو آپ لوگ یعنی پیپلز پارٹی، آپ بالکل ٹھیک ہے، رہنے دیں.
چلے ہاں یہ کہہ دیں نا, یہ بہتر طریقہ ہے کہنے کا, کیونکہ اگر آپ مجھے کوشچن کریں گے کہ آپ کا فیکٹ چیک ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ سیاست میں کوئی حتمی دوستی یا حتمی دشمن نہیں ہوتی. آپ بھی ایک ٹائم پر انہی پرویز الہی صاحب کو, جن کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے آپ کے بقول نامنیٹ کیا تھا کہ بھائی یہ میرے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں, آپ ان کو ایک ٹائم پر سی ایم شپ دینا چاہ رہے تھے ود پاکستان مسلم لیگ نون. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, ہمارے تو وہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی رہے ہیں. جی بالکل, ہمارے وہ ڈپٹی وزیر اعظم رہے ہیں اور ہماری وزیر اعلیٰ کی آفر سے پہلے رہے ہیں. جی بالکل, اور وہ ہمارے ساتھ بڑے کمفرٹیبل تھے. اچھا کیا ہماری کوئی حتمی نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے نہ دوستی ہے. بالکل ہم سیاست کر رہے ہیں, ہم نے سیاست کرنی ہے. یہ انتقام یا وہ نہیں ہے کہ ہٹ دھرمی کا نام نہیں ہے. ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, سیاست کرنی ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اب آپ نے سٹانس پہ ذرا تھوڑی دیر قائم رہنا ہے. میں پی ایم ایل این کو شامل کر لوں کیونکہ میرے پاس ایک سپلیمنٹری کوسچن ہے, لیکن میں ذرا شذرا کو شامل کر لوں. شذرا السلام علیکم. شذرا مجھے بتائیے کہ جو نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے آپ لوگ سیکھ رہے ہیں یا ایٹ لیسٹ اگر سیکھ نہیں پا رہے ہیں, سیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی, تو آپ ایٹ لیسٹ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کس طرح سے ایک بیانیہ بناتے ہیں جیسے کہ حکومت ان کی, سیکیورٹی ان کی, پنجاب میں تھا ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, آن سپاٹ جو حملہ آور ہے وہ بھی پکڑا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود لگاتار عمران خان صاحب ایک نیریٹو بنائے جا رہے ہیں کہ میں تو اتنے مہینوں سے کہہ رہا تھا کہ میرے پر اٹیک ہونے والا ہے, میں تو اتنے مہینوں سے کہہ رہا تھا کہ اس شخص نے اٹیک کرنا ہے. پھر کل ہی انہوں نے ایڈ آن بھی کر دیا کہ ایک اور شخص کا نام ہے جو کہ وہ بتانے والے ہیں. سو آپ سیکھ رہے ہیں کہ بیانیہ کیسے بناتے ہیں, سچ جو چاہے مرضی ہو. دیکھیے دینش, ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عامی کو پالیٹکس میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, تو پہلے تو ان کو آواز آنی بند ہو. اس کے بعد انہوں نے کرکٹ کی ہسٹری بتانی شروع کر دی. اس کے بعد انہوں نے اگلے دن یہ بیان دیا کہ عامی کو تو پالیٹکس کا حصہ ہونا چاہیے, لیکن صرف تب, مطلب ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے بات کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اگر بات کر رہے تو پھر وہ ان کو جانور بھی کہیں گے, پھر وہ ان کو باتیں بھی کریں گے, میر صادق بھی کریں گے, میر جعفر بھی کریں گے, اور مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی بالکل. صرف تب تک جب تک کہ عمران خان کے ساتھ وہ ون پیج پہ نہیں ہے. اسی طریقے سے عمران خان صاحب کا جو اب بیانیہ نیب کے لیے آ رہے وہ بھی یہی ہے. جب یہ 4 سال حکومت میں تھے تب عمران خان نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ یہ نیب کس کے کنٹرول میں ہے؟ تب تو نیب بڑی اچھی تھی, تب تو الیکشن کمشنر بڑا اچھا تھا. اب جب یہ حکومت سے باہر گیا, الیکشن کمشنر بھی خراب ہو گیا, تمام ادارے بھی خراب ہو گئے. آج انہوں نے ایڈریس کیا چیف جسٹس کو اور انہوں نے کہا جی کہ آپ اب دیکھیں کیوں جب ایف آئی آر جو ہے یہ پنجاب حکومت تو ان کی اپنی ہے, یہ اپنی پولیس سے ایک ایف آئی آر جو ہے کیوں نہیں درج کرا سکے. یہ سی جے کو ایڈریس کرنے کی بجائے اپنی پنجاب حکومت اور اس کی پولیس کو تو پہلے پوچھیں کہ یہ کیوں نہیں ان کو مل رہا. یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا, میں ایک دفعہ کا پرائم منسٹر مجھے انصاف نہیں مل رہا, یہ کس کو ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں؟ یہ جو لانگ مارچ اپنی کر رہے ہیں اس میں بار بار خطاب کر رہی ہے, کس سے کر رہے ہیں؟ یہ چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے آج کہا, تو پرائم منسٹر صاحب آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ تمام دستیاب ججز کا ایک کمیشن بننا چاہیے جو کہ ان چیزوں کے اوپر دیکھے, اور جو بھی انصاف ہے وہ ہر ایک کو ملنا چاہیے. اس میں تو کسی کو کی دو رائے ہے ہی نہیں. لیکن عمران خان کے بیانیے کی تو آپ کر رہے ہیں بات, وہ نہ صرف یہ کہ جس پہ, نہ صرف یہ کہ یو ٹرنس پہ, اور نہ صرف یہ کہ ان کے سارے جھوٹ ایک ایک کر کے قوم کے سامنے پول کھل رہے ہیں بینش, اور ان کا لیکن پھر بھی عوام ان کا جو نیریٹو ہے اس کو بائی کر رہے ہیں. مجھے الاؤ کریں بریک لینے کا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, خرم شیر زمان صاحب کی آڈیو بھی فکس کریں گے اور باقی ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں گے. ول بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں خرم شیر زمان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, شذرا منصب پی ایم ایل این سے, اینڈ آف کورس حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ آج سیدھی بات زون میں موجود ہیں. خرم شیر زمان صاحب, مجھے ویسے بڑا افسوس ہوا, آج میری سمپتیز بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور میں آن ایئر آف کورس اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر رہی ہوں کہ مجھے تھوڑا ترس آیا پاکستان تحریک انصاف پہ. یہ جو پنڈی کے اندر آپ نے اہم شاہراہیں بلاک کی ہوئی ہیں, آپ کے سپورٹرز مٹھی بھر سپورٹرز ہیں, لیکن انہوں نے پورا کا پورا جو پنڈی ہے, اسلام آباد ہے, اس کو بند کیا ہوا ہے اپنی طرف سے, اور عوام کو بہت دقت ہو رہی ہے. اب وہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, عوام ڈائریکٹلی آپ کے نمائندوں کو کیا کہہ رہی ہے, آپ پہلے وہ دیکھ لیجیے, آپ خود دیکھیے اور پھر مجھے اس کا جواب دیجیے کہ اتنا برا وقت آنا تھا پی ٹی آئی پہ, دکھائیے جی.
बंद करना कोई कानून इजाजत नहीं देता है, कोई शरीयत इजाजत नहीं देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अल्लाह की कसम वो मोमन नहीं है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरा मोमन बोले। आज लाखों मुसलमान जो है वो गलियों में रुट रहे, रोडों पे रुट रहे, और ये हमें जो है मदीने रियासत का बनाने का दर्ज देते थे। एहतजाज पहले भी होते रहे, लेकिन साइड पे एहतजाज होता है, जिंदगी भी चलती है, जिंदगी बंद करके जो है एहतजाज नहीं। पुलिस प्रोटोकॉल के अंदर एहतजाज, फयाजुल हसन चौहान साहब भी कुछ नहीं कर पाए। जी खुरम साहब। खुरम जी, मुझे अगर कोई ऐसी अपनी भी आप अपनी क्लिप दिखा दीजिए जिस वक्त PMLN जो है वो एहतजाज करती थी महंगाई के नाम पे, तो उस वक्त कितनी वीडियो क्लिप्स आपके पास मौजूद हैं। जिस वक्त बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो निकलते थे, उस वक्त की कितनी क्लिप्स आपके पास मौजूद हैं। जिस वक्त मौलाना फजल रहमान 13 सियासी जमातों के साथ निकले थे और उन्होंने कभी महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च किया, कभी किसके ख़िलाफ़ मार्च किया, उस वक्त के बारे में बता दें। देखें, अगर आप जाके इस वक्त सर्वे कराएंगे ना, तो सर्वे के अंदर आपको ये नज़र आएगा कि लोगों ने अपने कान पकड़ लिए हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो मेजॉरिटी आबादी है वो इस वक्त इस मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है। मौजूदा महंगाई की वजह से, मौजूदा हालात के अंदर जो पेट्रोल और डीज़ल के प्राइसेस हैं, जो बिजली के बिल लोगों के घरों के अंदर आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग अपना घर, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लोगों से जाके पूछें तो लोग खुद बाहर निकल आएंगे। अभी तक तो हमने आवाम को बाहर नहीं निकाला है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आवाम बाहर निकलेगी और आवाम निकल कर एहतजाज करेगी तो उसके बाद क्या होगा। ये तो आप कंपैरिजन करते हैं ना हमेशा कि इस वक्त लोग मौजूदा हालात के अंदर जो है ज़िंदगी गुजार रहे कैसे हैं। आपको तरस हम पे उस वक्त आना चाहिए कि जब आप इस बात का एहसास करें कि एक शख्स है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसकी जो है आज उसकी मर्जी के हिसाब से जो जिनको वो समझता है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ FIR नहीं कट रही है। हमें तरस आना चाहिए इस वक्त अरशद शरीफ की फैमिली के ऊपर, जिस अरशद शरीफ के नाखून खींच के निकाल दिए गए हैं, जिसको यहाँ पे बैठने नहीं दिया। 17 FIRs काटी इस मौजूदा हुकूमत ने कि अरशद शरीफ यहाँ से भागा, उसके ऊपर किसी को तरस नहीं आया। उस वक्त क्यों नहीं तरस आया जिस वक्त अरशद शरीफ को दुबई में बैठने नहीं दिया और वहाँ से उसको भगाया। वो आखिरकार कीनिया ऐसे मुल्क गया जहाँ पे उसको वीडियो की जो है वीज़े की ज़रूरत ना हो। उस वक्त तरस आना चाहिए था। आज अवाम की चीखें निकल रही हैं, पूरी अवाम पे हमें तरस खाना चाहिए कि किस तरीके से ये मौजूदा इस निज़ाम का हमने ख़ात्मा करना है। हमें तो तरस इस वक्त अवाम के ऊपर खाना है। अवाम ज़िंदगी अपनी बहुत मुश्किल गुजार रही है। कोई 1-2 आदमी या 3 आदमी, देखें हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि वहाँ पे अगर कोई एम्बुलेंस गुजर रही हो, किसी को कोई इमरजेंसी हो, उसको निकालना हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई नहीं निकल सका एम्बुलेंसेस भी गुजरने नहीं दे रहे सर, उनको निकालना चाहिए। एम्बुलेंसेस भी गुजरने नहीं दे रहे हैं। नहीं, हमने खुद खड़े होकर निकाली है। तरले मिन्नतें कर रहे हैं और फिर कोस रहे हैं। जी जी ठीक है, ये सिर्फ आपको फैक्ट चेक देना था। तरले मिन्नतें उस वक्त नहीं कर रहे थे, मैंने आपसे कहा ना, वही तो मैंने आपसे कहा कि तरले मिन्नतें उस वक्त क्यों नहीं कर रहे थे जब बिलावल लेके निकला था, उसने रास्ते बंद किए हुए थे। देखिए ये नामुनासिब है इस तरह कहना। आप पास देखें ना कि पास कैसे गुजरा है, क्या कुछ इन्होंने नहीं करा। हम तो इनके एहतजाजों के ऊपर शेलिंग नहीं करते थे, उस वक्त तरसती हैं जब छोटी मासूम बच्चियों के ऊपर जो है शेलिंग की जा रही थी, बुजुर्गों को डंडे मारे जा रहे थे, खवातीन जो हैं उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे थे। ये सब हमने देखा ना क्या कुछ करा इन्होंने। राना सनाउल्लाह ने जो अपनी तर्ज हुक्मरानी रखी वो तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है उनके लिए। सो मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त सारी सियासी जमातों को मैं समझता हूँ कि इस डिमांड के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए। देखिए मैंने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की मिसाल क्यों दी, मुझे इस बात का एहसास है कि इनके वर्कर्स, इनके चाहने वाले किस मुश्किल वक्त से गुजरे होंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि वक्त हमारे साथ गुजरे। मैं तो आज भी इस बात से डरता हूं कि जिन्होंने ये प्लानिंग की है खान साहब को मारने के लिए, वो तो वापस तैयारी करके बैठे। मैं तो चाहता नहीं हूं कि मेरा लीडर इस वक्त जो है इलेक्शन तक घर से बाहर निकले। हमें तो उनकी जान की फिक्र है। क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि फिर किसी इतने बड़े लीडर के साथ ये कुछ हो? खबरें तो हमें ये भी मिल रही हैं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं आपके ताहयात कायद, उनको सिफारती पासपोर्ट जारी हो गया है। जाहिर सी बात है सफारती पासपोर्ट उन्होंने डेकोरेशन के लिए तो नहीं लिया ना, उनको अगर जारी हो गया है, मौका अच्छा है, महल भी अच्छा है, तो क्यों नहीं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ वापस आ जाते और आ करके इमरान खान साहब का, उनके बयानिए का मुकाबला करें। देखिए विनिश, पहली तो बात बयानिए की ये है कि ये लोग इस वक्त नहायत बुखलाहट का शिकार हैं। इनकी जो लॉन्ग मार्च सो कॉल्ड है बहुत बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है, पब्लिक इसको रिजेक्ट कर चुकी है।
ان سے کوئی یہ سوال پوچھ لے کہ اس لانگ مارچ کا ہدف کیا ہے, یہ کس مقصد کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں. روز ان کا بیانیہ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. کس بیانیے کی آپ بات کر رہی ہیں؟ کبھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے, اب شروع ہو گیا جی ہم نے پنڈی جانا ہے, پھر آ گیا ہم نے اسلام آباد اور پنڈی کے کہیں بیچ میں جانا ہے. دوسری بات یہ, کبھی یہ کہتے ہیں ہمیں الیکشنز چاہیے, کبھی یہ کہتے ہیں کوئی اور بات. یہ نہایت اس وقت بوکھلائے ہوئے ہیں. ان کی روز اپنی جو بیانیہ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی واپس ضرور آئیں گے اور وہ آ کے ملک کی باغ دوڑ دوبارہ سنبھالیں گے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن میں اس وقت ان کے بیانیے کی بات کر رہی ہوں کہ ان کا شروع میں بیانیہ ہوا, انہوں نے اپیلیں کی کہ جی نیوٹرل نہ رہے, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے وہ ہمارا ساتھ دے. پھر آج انہوں نے سی جے سے اپیلیں شروع کر دی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے. اگر ان کو رول آف لا چاہیے تو ان کے لیے سب سے آسان کام یہ ہے کہ یہ آئینی طریقے سے باہر نکالے گئے تھے, کوئی اس میں غیر آئینی کام نہیں ہوا تھا, تو یہ ماورائے آئین کام کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یہ واپس پارلیمنٹ کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے ملک میں پارلیمنٹ سپریم ہے, یہ پارلیمنٹ جائیں. کیوں انہوں نے آلموسٹ جو ہے وہ اپنے استعفے دے دیے؟ یہ اپنے استعفے کبھی کہتے ہم نے دیے ہوئے, کبھی کہتے ہم نے نہیں دیے. یہ واپس پارلیمنٹ جائیں, پارلیمنٹ میں یہ کوشش کریں, یہ دوبارہ اپنا پرائم منسٹر بننے کی کوشش کریں, یہ دوبارہ کرسی لینے کی کوشش پارلیمنٹ میں کریں, اور جو بھی ان کا حق ہے, جو بھی ان کی ضرورت ہے, یہ جا کے پارلیمنٹ میں کوشش کریں, اس کی بجائے کہ یہ سڑکوں پہ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں. انہوں نے انتشار پھیلایا ہوا ہے, انہوں نے نفرتیں پھیلائی ہیں, اور یہ صرف فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں. ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ آپ یہ لانگ مارچ کیا حد لینے کے لیے کریں؟ آپ کو الیکشن کی اتنی جلدی الیکشن لینے کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے. اگر یہ سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہوتے تو ان کو 7 نشستوں سے خود الیکشن نہ لڑنے پڑتے. ان کے پاس وہ 7 لوگ نہیں ہیں جو کہ 7 سیٹوں پہ مقابلہ. پیپلز پارٹی کا موقف بھی جاننا ہے. پوائنٹ آ گیا شزرا آپ کا. مجھے ایک بریک لینے کی اجازت دیجیے, واپس آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جائیں گے اور ڈسکشن کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں, فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. حسن مرتضیٰ صاحب, عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ ایک یہ بھی ہے کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں کبھی ختم نہیں ہو سکتا, تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کرنا چاہیے اور ملک کو بحران سے نکالنا چاہیے بحیثیت حکومت. اور کیونکہ ابھی آپ نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ آپ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں, تو کوئی بھی اگر انٹرونشن یا انٹرفیئرنس کسی بھی لیول پر مداخلت اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے تو آپ کو قابل قبول ہوگی؟ دیکھیں بینش, ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ آئی ہے, نہ کبھی ہمیں لایا گیا ہے. ہم تو جب بھی آئے ہیں اس وقت مجبوری ہوتی ہے ملک کی, ملک مختلف بحرانوں میں گھرا ہوتا ہے. آپ اگر دیکھیں تو تمام جو مارشل لا تھے ان کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے جدوجہد کی, وہ ایوب خان کا ہو, وہ یحییٰ خان کا ہو, وہ جنرل ضیاء الحق کا ہو, وہ مشرف کا ہو. جب مارشل لا ختم ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی آئی, اور پاکستان پیپلز پارٹی بذریعہ جدوجہد آئی. اس میں جرنلسٹ جو تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے, بلکہ انہوں نے بھی جانوں کی قربانیاں دی. اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر اسٹیبلشمنٹ کے سہارے آتی ہوتی تو ہمارے شہیدوں کے قبرستان نہ ہوتے. ہمارے ایک بلاسٹ میں 200-250 تک کارکن جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ہماری لیڈرشپ میں آپ کسی کو دیکھ لیں, کوئی طبعی موت نہیں مرا, ساروں کو شہید کیا گیا ہے. تو یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے, اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک رول ہوتا ہے, تمام سٹیک ہولڈرز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہماری سرحدوں کو محفوظ کرنے میں ہے, جو ہم اپنا سکون سے سوتے ہیں اور وہ بارڈرز پہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں, انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگیں لڑی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کو ان کی اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے کا پورا حق ہے, وہ کریں. حکومت میں ان کی مداخلت نہیں بنتی. جہاں تک خان صاحب کا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو کھڑے ہوں, ہمارے خلاف نہ ہو. اب مثبت جو ہے کہ ان کا مثبت رول ہونا چاہیے,
اس رول کو ڈیفائن کس نے کرنا ہے؟ خان صاحب نے تو نہیں کرنا. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کا مثبت رول نہیں ہے تو پھر یہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے یہ کوئی پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ان کو نہیں نامزد کیا. یہ کس کے دور میں آئے ہیں؟ کس نے یہ بنایا؟ اگر الیکشن کمیشن کو آپ دیکھیں تو وہ کس نے اس کی نامزدگی کی؟ اب جب تک وہ ان کے ساتھ رہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب وہ نیوٹرل ہو جائیں تو پھر ان پہ نیوٹرلز اور جانور اور اس قسم کے سارے الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس پہ تو تمام سیاسی جماعتوں کو متفق ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول حکومت سازی میں نہیں ہونا چاہیے. باقی رول آپ ان کا کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ کون ہے ہمارے میں سے سیاستدان چین پہ لڑے گا؟ کسی نے نہیں لڑنا. اوکے، پوائنٹ آ گیا جی. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اس دعا اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے منڈے کو ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.